سیرت سیریز کے اس پارٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مختلف بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط کا ذکر کریں گے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ سب خطوط ایک وقت میں نہیں لکھے گئے، متعدد خطوط لکھے گئے۔ کچھ علماء کے مطابق رسول اللہ نے 25 سے زیادہ خطوط بھیجے۔ ان خطوط کا ذکر اس وقت اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت حدیبیہ کے بعد شاید خیبر سے تھوڑا پہلے ان خطوط کا سلسلہ شروع ہوا اور رسول اللہ کی وفات تک جاری رہا۔ سیرت سیریز میں ہم کچھ اہم خطوط کا ذکر کریں گے۔ ان خطوط میں پہلا عام خط جس کا حوالہ سیرت سیریز میں پہلے بھی دیا جا چکا ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا گیا تھا۔ رسول اللہ نے اس وقت کے دوران نجاشی کو خط لکھا۔ یاد رہے اس خط کا تعلق جعفر کے مشہور مکالمے سے نہیں ہے۔ اس وقت جعفر کے مکالمے کو شاید 13 سال ہو گئے تھے جب جعفر مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، جبکہ اس وقت جعفر واپس آ چکے تھے۔ وہ جنگ خیبر کے فوری بعد پہنچے تھے، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ شاید یہ خط اس وقت لکھا گیا جب جعفر اور دیگر مسلمان حبشہ سے مدینہ کے لیے نکل چکے تھے۔ رسول اللہ نے نجاشی کو خط لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ خط محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہیں، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ ہے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ واضح طور پر رسول اللہ کے تمام خطوط میں کامیاب ترین خط تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ابہام ہے کہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا۔ اللہ عالم۔ عام تاثر یہ ہے کہ نجاشی نے اس وقت اسلام قبول کیا جب جعفر نے انہیں دعوت دی تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو رسول اللہ نے اس وقت حدیبیہ کے بعد انہیں خط کیوں لکھا؟ اس لیے ایسے لگتا ہے کہ نجاشی کا رویہ اسلام کے لیے ہمدردانہ تھا، لیکن انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس لیے نجاشی کو لکھے گئے خط میں ایک دلچسپ چیز ملتی ہے کہ شاہ روم اور شاہ فارس کو لکھے گئے خطوط کے برعکس نجاشی کو لکھے گئے خط کے آخر میں کوئی دھمکی نہ تھی کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ کے تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر ہوگا، جبکہ شاہ روم اور شاہ فارس کو لکھے گئے خطوط کے آخر میں یہ وارننگ یا دھمکی موجود تھی کہ اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے تو قیامت کے روز تمہاری سلطنت میں موجود تمام لوگوں کے گناہ تمہارے سر پر ہوں گے۔ دوسری طرف ایسے لگتا ہے کہ نجاشی اس مخصوص وارننگ سے محفوظ رہے، کیونکہ شاید رسول اللہ جانتے تھے کہ انہیں صرف دعوت کی ضرورت ہے، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ الطبری کے مطابق نجاشی نے خط کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا،
جن کے ساتھ حبشہ کے 60 لوگ تھے۔ ان کے بیٹے کا نام آرہا تھا، آرہا ابن اسہمہ، کیونکہ نجاشی کا نام اسہمہ تھا۔ نجاشی عنوان تھا جو حبشہ کے بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ تو الطبری کے مطابق نجاشی نے اپنے بیٹے کو 7 مندوبین کے ساتھ بھیجا جن کے پاس رسول اللہ کے لیے طائف تھے۔ اس وفد نے نجاشی کے اسلام لانے کی خبر دینا تھی اور رسول اللہ کو نجاشی کی طرف سے یہ پیغام دینا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مدینہ آ جاتا ہوں۔ لیکن الطبری کے مطابق دونوں کشتیاں ڈوب گئیں اور ان میں موجود تمام افراد مر گئے، تو یہ وفد نہ پہنچ سکا۔ لیکن نجاشی کا اسلام رسول اللہ کے علم میں تھا۔ 2.5 سال بعد 9 ہجری میں جب نجاشی کی وفات ہو گئی تو اسی صبح جب نجاشی کی موت واقع ہوئی، رسول اللہ نے صحابہ سے کہا آپ کا بھائی حبشہ میں انتقال کر گیا ہے، چلو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو صرف ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی جب میت موجود نہ تھی۔ یہ نجاشی کے لیے مشہور خط تھا۔ دوسرا اہم خط شاہ روم کیسر کو لکھا گیا، جسے انگلش میں سیزر کہا جاتا تھا۔ ہم پہلے ہی سیرت کے مکی دور میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، تو ہم اس کی کچھ تفصیلات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس خط کی تفصیل بخاری اور مسلم میں ہے، تو یہ حدیث مستند ہے جس میں اس خط کا ذکر ہے جو رسول اللہ نے شاہ روم کیسر کو لکھا۔ کیسر بھی نجاشی کی طرح عنوان ہے۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ اس وقت شاہ روم ہیراکلیس تھا۔ ہیراکلیس کا دور حکومت 610 سے لے کر 641 عیسوی تک رہا۔ عام طور پر ہیراکلیس کو مسلمان اور غیر مسلم دونوں تاریخ دان مثبت دیکھتے ہیں۔ ہیراکلیس کا دور حکومت شاندار تھا۔ اس نے شاندار فتوحات حاصل کیں، خصوصی طور پر فارس کے خلاف۔ قرآن میں سورۃ روم میں اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ خسرو پرویز شاہ فارس نے رومیوں پر حملہ کیا تھا جو 15 سے 20 سال تک جاری رہا۔ اس حملے میں خسرو نے عراق کا زیادہ تر علاقہ، شام، دمشق اور حتیٰ کہ بیت المقدس پر بھی فتح حاصل کر لی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فارس کی حکمرانی بیت المقدس پر بھی تھی۔ فارس نے مصر کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ رومی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں سورۃ روم کی یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رومن شکست کے دانے پر تھے، حتیٰ کہ ان کی تہذیب تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ ہیراکلیس نے اپنی فوج کو بہادری سے اکٹھا کیا اور جوابی حملہ کیا، اور اس نے تقریباً تمام مفتوح علاقے واپس لیے۔ اور 628 عیسوی میں جب رسول اللہ بھی زندہ تھے، 628 عیسوی میں رومی فوج سلطنت فارس کے دارالحکومت اصفہان تک پہنچ گئی۔ آج تک اصفہان شہر میں اس دور کی عظیم عمارتیں موجود ہیں۔ تو ہیراکلیس نے سلطنت فارس کے دارالحکومت اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی ناقابل تسخیر دیواروں کو رومی فوج پار نہ کر سکی۔ بالآخر شاہ فارس خسرو کو اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگنا پڑا۔ اس کے چند دن بعد
اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دراصل اس کے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ خسرو پرویز کی موت دردناک ہوئی تھی، جس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ خسرو کی موت 27 فروری 628 عیسوی کو ہوئی تھی۔ یہ 7 ہجری کا سال تھا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو رسول اللہ زندہ تھے۔ ہراکلیس کا پلڑا باری رہا اور خسرو قتل کر دیا گیا۔ اس کے اپنے بیٹے نے اس کا تختہ الٹ دیا تھا۔ واپس ہراکلیس کا ذکر کرتے ہیں، جو عظیم جنگجو تھا اور سیاسی رہنما تھا۔ وہ عیسائیت کا بھی بہت علم رکھتا تھا اور عیسائیت کا عالم تھا۔ اسلامی ذرائع اس کا ذکر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہراکلیس عیسائیت کا بہت علم رکھتا تھا۔ رسول اللہ کا شاہ روم کو خط کیا تھا؟ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس خط کا ذکر ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہراکلیس شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہراکلیس عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ ہے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے مشہور صحابی دیا الکلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے۔ یاد رہے، یہ بصرہ دمشق کے جنوب میں تھا اور ابھی بھی ہے۔ رسول اللہ کے دور میں عراق کا شہر بصرہ موجود نہیں تھا۔ عراق کا شہر بصرہ مسلمانوں نے عراق فتح کرنے کے بعد بنایا تھا۔ بصرہ عرب علاقہ تھا جس میں رومی ثقافت نمایاں تھی، تو رسول اللہ نے بصرہ کے گورنر کو خط لکھا۔ اس وقت کیسر اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں اہل فارس کو شکست فاش دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فارسیوں نے خسرو پرویز کو قتل کرنے کے بعد رومیوں سے ان کے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کی شرط پر صلح کر لی، اور وہ صلیب بھی واپس کر دی، جس کے متعلق نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ کیسر اس صلح کے بعد صلیب کو اصل جگہ نصب کرنے اور اس فتح مبین پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان ابن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہراکلیس نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہراکلیس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے،
اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہراکلیس نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہراکلیس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال ہراکلیس نے جو مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہراکلیس نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہراکلیس نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہراکلیس نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ ہراکلیس نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہراکلیس نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہراکلیس نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہراکلیس نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا تھا؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گسیڑنے کا موقع نہ ملا۔ ہراکلیس نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہراکلیس نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے زک پہنچا لیتے ہیں۔ ہراکلیس نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہراکلیس نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں،
اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہیراکلیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہیراکلیس نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ابو کبشہ آپ کے دادا یا نانا میں سے کسی کی کنیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت تھی۔ بہرحال ابو کبشہ غیر معروف شخص ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کی تنقید کرنی ہوتی تو اسے اس کے آباء و اجداد میں سے کسی غیر معروف شخص کی طرف منسوب کر دیتے۔ 20 سال کی مخالفت کے بعد اب شاہ روم کے محل میں ابو سفیان نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ اب یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے بالآخر جھجکتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، جس کا سیرت میں آگے جا کر ذکر آئے گا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے شاہ روم کو اس وقت بھی خط لکھا جب آپ جنگ تبوک میں تھے۔ زیادہ امکان ہے کہ یہ علیحدہ خط تھا۔ کچھ علماء کے مطابق یہ وہی خط تھا، اللہ عالم۔ مسند امام احمد میں اس واقعے کے متعلق ایک دلچسپ چیز ہے جو بخاری میں نہیں ہے، وہ یہ کہ ہیراکلیس نے اس خط کا جواب قبیلہ تنوخ سے ایک عرب کو بھیج کر دیا۔ روایات میں اس کے نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسے تنوخی کہا جاتا ہے۔ سیرت میں اس حدیث کو تنوخی کی حدیث سے یاد کیا جاتا ہے۔ قبیلہ تنوخ عیسائی عرب تھے۔ ہیراکلیس نے اس قبیلے سے ایک بااعتماد شخص کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
اس نے تنوخی کے حوالے خط کیا اور اس سے کہا کہ میں دراصل تمہیں جاسوسی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ خط صرف ایک بہانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر 3 چیزوں کا مشاہدہ کرو۔ نمبر 1 کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور دوسرے بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط کا ذکر کریں گے کہ ان کی بات چیت میں ہمیں لکھے گئے خطوط کا ذکر ہوگا یا نہیں۔ نمبر 2 کیا وہ رات کا ذکر کریں گے جب میرا خط ان کے سامنے پڑھا جائے گا۔ نمبر 3 دیکھنا اگر ان کی کمر پر کوئی عجیب چیز ہو، مطلب نبوت کی مہر۔ اس طرح تنوخی آیا اور رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تنوخ سے ہوں اور شاہ روم نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تمہیں اپنے باپ دادا کے دین کو قبول کرنا چاہیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے اس بارے میں سوچنے دیجئے اور شاہ روم کی طرف سے بھیجا خط یہ لیجئے۔ تو رسول اللہ نے خط کو کھولا تک نہیں اور تنوخی سے بات چیت شروع کر دی۔ یہ باتیں تنوخی خود بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میں نے فارس کے بادشاہ کسرا کو خط بھیجا لیکن اس نے پھاڑ دیا، تو اللہ اس کی بادشاہی کو پھاڑ دے گا۔ اور میں نے روم کے بادشاہ کو اپنا خط بھیجا جو اس نے محفوظ رکھا، تو اللہ اس کی بادشاہی کی حفاظت کرے گا۔ تو تنوخی نے کہا پہلی بات صحیح ثابت ہوئی کہ رسول اللہ نے شاہ روم اور دوسرے بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط کا ذکر کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے خط کھولا جس میں روم کے بادشاہ نے ان سے سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی کتاب قرآن میں ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنا آسمان اور زمین۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے جتنا آسمان اور زمین، تو آپ کے دین کے مطابق جہنم کہاں ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا سبحان اللہ، تمہارا کیا خیال ہے جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو آپ نے سوال کا جواب سوال سے دیا جس میں رات کا ذکر تھا۔ تو تنوخی نے کہا کہ دوسری بات صحیح ثابت ہوئی۔ پھر تنوخی 1-2 دن وہاں رہا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ رسول اللہ کی کمر دیکھ سکے۔ یقینی طور پر وہ رسول اللہ کی کمر کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے قمیض پہنی ہوئی تھی۔ بالآخر تنوخی نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جاتا ہوں اور بادشاہ کو بتاؤں گا کہ میں نے 3 میں سے 2 نشانیاں دیکھی ہیں۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے محمد، اب میں واپس شاہ روم کے پاس جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا صبر کرو۔ آپ مڑے، اپنی قمیض نیچے کی اور کہا جاؤ اور شاہ روم کو بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ نے تنوخی کو تیسری نشانی دکھائی جو نبوت کی مہر تھی۔ اس طرح تنوخی تینوں نشانیوں کی تصدیق کے بعد واپس گیا۔ یہ واقعات اسلامی تاریخ اور کتابوں میں ہیں۔ مغرب کی تاریخ اور کتابوں میں ان خطوط کا ذکر نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق شاہ روم کو پھر سمجھ لگ گئی کہ یہ سچ ہے، اور صحیح بخاری میں پھر ایک روایت ہے جو تنوخی کے واقعے کے بعد کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہراکلیس روم کے عیسائیوں کا سربراہ تھا۔ ایک راوی ذکر کرتے ہیں ایک دن ہراکلیس سو کر اٹھا اور وہ پریشان اور غصے میں تھا۔ اس کے کچھ پادریوں نے پوچھا کہ کیوں آپ پریشان ہیں؟ ہراکلیس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے
جسے نجومیوں نے بہت بری نشانی کہا ہے۔ خواب یہ ہے کہ نئے لوگوں کا ایک لیڈر ظاہر ہوا ہے جو مجھے چیلنج کرے گا۔ یہ لوگ اپنا ختنہ کرتے ہیں۔ تو اس کے وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ واحد گروپ جو ختنہ کرتے ہیں وہ یہود ہیں۔ آپ ایک حکم جاری کریں اور یہود کو تہس نہس کرا دیں۔ اس سے پہلے کہ شاہ روم ایسا حکم جاری کرتا، صحابی دیا الکلبی اس کے محل میں آ گئے۔ دیا الکلبی رسول اللہ کے پیغام کے ساتھ ہراکلیس کے دربار میں آ گئے۔ ہراکلیس نے کہا، جاؤ دیکھو کہ دیا نے ختنہ کیا ہے یا نہیں۔ ویسے عرب بحیثیت مجموعی ختنہ نہیں کرتے تھے، یہ اسلام میں شروع ہوا تھا۔ ختنہ کرنا تمام عربوں میں عام نہ تھا۔ تو دیا الکلبی کو شاہ روم کے محافظوں نے دیکھا جنہوں نے ختنہ کیا ہوا تھا۔ اس سے ہراکلیس کو فکر ہوئی کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ہراکلیس نے روم میں موجود اپنے دوست کو خط لکھا جو ہراکلیس سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ بخاری میں ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک یہی وہ بندہ تھا جس نے 3 نشانیاں لکھی تھیں جن کا مشاہدہ کرنے کے لیے تنوخی کو کہا گیا تھا، اور تنوخی نے واپس آ کر تینوں کی تصدیق کی تھی۔ اس سے ہراکلیس سمجھ چکا تھا کہ یہی وہ ہے۔ اب بخاری کی روایت میں آگے بیان ہے کہ جب تنوخی نے واپس آ کر ہراکلیس سے تینوں نشانیوں کی تصدیق کی تو بادشاہ نے تمام وزیروں مشیروں کو دربار میں بلایا، دروازے بند کر دیے۔ پھر ہراکلیس نے ان سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں قاصد کی طرف سے ملنے والی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور اس کے دین کو قبول کرتا ہوں؟ یاد رہے اس وقت رومی سلطنت عیسائیت کا گڑھ تھی۔ دربار میں شور و غل ہونے لگا اور وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے بادشاہ نہیں رہ سکتے اگر تم عیسائیت کو چھوڑتے ہو۔ دروازے بند تھے۔ یہ حالات دیکھ کر ہراکلیس نے کہا کہ میں صرف تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، میں ہمیشہ عیسائیت پر رہوں گا۔ تو بنیادی طور پر ہراکلیس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اپنے دین پر مرا۔ دراصل اس کی موت دردناک تھی۔ اس کے اپنے محل میں اس کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو ہراکلیس زندہ تھا۔ جو پیشن گوئی اس نے خود کی تھی اس کو پورا ہوتے ہوئے اس نے دیکھا۔ اس نے ابو سفیان سے سوال و جواب کے بعد کہا تھا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ اور حیران کن ہے کہ 7 سالوں سے بھی کم عرصے میں تقریباً صحرا سے آئے ہوئے بدوؤں نے ان بڑی سلطنتوں کو فتح کر لیا جو صحرا سے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے اور نہ ہی کوئی عسکری تربیت تھی۔ ہراکلیس یہ بات بیت المقدس میں کر رہا تھا جس کے ارد گرد رومی سلطنت تھی، جس کے ارد گرد 300 میل تک رومی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ہراکلیس زندہ تھا اور 7 سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے رومی سلطنت اپنے علاقے کھو رہی تھی۔ دمشق، شام، بیت المقدس، فلسطین، یہ سب علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ یہ تو کیسر روم ہراکلیس تھا۔ اگلا اہم خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فارس خسرو پرویز کو لکھا تھا۔ خسرو پرویز کا راج 590 سے لے کر 628 عیسوی تک رہا۔ وہ فارس کے عظیم شہنشاہوں میں سے آخری عظیم شہنشاہ تھا۔ اس کے بعد فارس سلطنت اپنی عظمت دوبارہ حاصل نہ کر سکی۔ ان کے بعد
کچھ چھوٹی جڑپیں ہوئیں اور کچھ بادشاہ آئے، لیکن 9 سال کے اندر سلطنت فارس بکھر گئی۔ اس کے بعد کہ اپنی زندگی میں اس نے تقریباً آدھی رومی سلطنت فتح کی۔ خسرو پرویز شہنشاہ تھا جب فارس نے دمشق، بیت المقدس فتح کیے۔ اس کی فوجیں مصر میں داخل ہوئیں۔ اس سے خسرو پرویز کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اسی نے اپنی آنکھوں کے سامنے سلطنت فارس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور 1 دہائی کے اندر سلطنت فارس صفحہ ہستی سے مٹ گئی، جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ انسانی تاریخ کا حیران کن واقعہ تھا کہ یہ عظیم تہذیب اور سلطنت جو 10 سال پہلے رومی سلطنت کے وجود کے لیے خطرہ بن رہی تھی، وہ اگلے چند سالوں میں خود مٹ گئی۔ وہاں اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی حکمرانی آ گئی۔ خسرو پرویز کو مسلم اور غیر مسلم دونوں تاریخ دان بہت ظالم اور ہوس پرست بادشاہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 3000 لونڈیاں تھیں۔ لوگ خسرو پرویز کے ظلم کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے اسے بحرین کے حکمران کے ذریعے خط لکھا۔ خط عبداللہ ابن حذافہ کے ذریعے خسرو پرویز کو بھجوایا گیا۔ الطبری خط کے مدرجات بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا۔ شاہ فارس بہت متکبر شخص تھا۔ جب خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے خط پر طنز کیا، قاصد کا مذاق اڑایا، اور اس نے قاصد کے سامنے خط کو پھاڑ دیا۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، حدیث صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اس نے میرا خط پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے اپنے ایک اور گورنر کو پیغام بھجوایا جس کا نام بازان تھا۔ بازان بھی گورنر تھا، لیکن بحرین کا نہیں، وہ یمنی سائیڈ کی طرف کا گورنر تھا۔ بازان بحرین کے گورنر سے زیادہ خسرو پرویز کا پر اعتماد شخص تھا۔ خسرو نے بازان کو خط لکھا جس میں کہا کہ مدینہ کچھ جاسوس بھیجو اور اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ اور معلومات لو، اور اگر تم اس کو میرے پاس لے کر آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے، ان کے نام بابوے اور خرخسرا تھے۔ وہ مدینہ ایک خط کے ساتھ گئے۔ خط ایک بہانہ تھا، اس میں کچھ اہم نہیں تھا، اصل مقصد تھا کہ کچھ معلومات لی جائیں، رسول اللہ اور اسلام کے متعلق کچھ معلومات لی جائیں۔ جب وہ مدینہ میں آئے وہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جاسوس ہیں، اگر وہ پکڑے گئے تو مسائل بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ انتظار کرو اور کل آنا، میں ابھی خط نہیں لینا چاہتا۔ اگلے دن
میرے پاس آنا۔ اگلے دن دونوں قاصد آئے اور دوبارہ خط لایا۔ رسول اللہ نے خط کو کھولا بھی نہیں اور کہا اپنے رب کے پاس جاؤ، مطلب بازان، کیونکہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میرے رب نے اس کے رب کو قتل کر دیا ہے، مطلب خسرو کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے۔ اب دونوں قاصد حیران تھے اور وہ خط کی بات کیے بغیر بازان کے پاس واپس گئے۔ جب تک وہ واپس پہنچے انہیں بھی خسرو کی موت کی خبر پتہ چل چکی تھی۔ ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر سے اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا یزدجرد اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ موت سے پہلے خسرو اصفہان سے بھاگ گیا تھا اور اس کے بیٹے یزدجرد نے اپنے باپ کا تختہ الٹ دیا تھا اور اس نے اپنے باپ کو پکڑنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اسی دوران یزدجرد نے رومیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا اور رومی اصفہان کو فتح کیے بغیر واپس چلے گئے اور یزدجرد نے اپنے باپ خسرو پرویز کو بڑے دردناک طریقے سے قتل کر دیا۔ مغربی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ 28 فروری 628 عیسوی کے دن پیش آیا اور سیرت میں بالکل یہی تاریخ اس واقعے کی ہے جو جمادی الاولیٰ 7 ہجری ہے۔ اسی تاریخ کو خسرو کی موت واقعہ ہوئی اور بالکل ایسے ہی ہوا جیسے رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ چند سالوں میں ہی سلطنت فارس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ کسی سلطنت کی ایسے ٹوٹ پھوٹ انسانی تاریخ میں کم ہی دیکھی گئی ہے، جہاں ایک قوم تہذیب بغیر کسی واضح وجہ کے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مسلمان آئے اور 8 سالوں کے اندر تمام عراق، ایران، افغانستان اور خراسان جو سلطنت فارس کے کنٹرول میں تھا وہ سب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی۔ جب دونوں قاصد بازان کے پاس پہنچے اور تمام واقعے سے اسے آگاہ کیا تو بازان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ شخص سچا نبی ہے۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں قاصدوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یمن کے بہت سے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے ان کے اسلام لانے کے بعد ایک اور خط لکھا جس میں اللہ کے رسول نے انہیں جزیہ کے احکامات کے بارے میں بتایا اور آپ نے کہا اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ ہیں، اور اگر نہیں اور وہ اپنے دین مجوس پر قائم رہتے ہیں تو انہیں جزیہ دینے دیجیے۔ تو یہ کسرا اور بازان کا واقعہ تھا۔ اور بھی خطوط لکھے گئے جن میں ایک اور عام خط مصر کے بادشاہ کو لکھا گیا جس کا عنوان مکوکس تھا، جس کا نام جریج ابن مینا تھا۔ ہمارے پاس مکوکس کو لکھے گئے خط کے مستند مدرجات تو نہیں ہیں، لیکن روایات میں یہ ہے کہ مکوکس کا رویہ نرم تھا۔ اس نے رسول اللہ کے لیے تحائف بھجوائے، کپڑے بھیجے، اس نے خچر بھی بھیجا جس کا نام دلدل تھا۔ اس نے 2 لونڈیاں بھی بھیجیں، دونوں لونڈیاں ماریا اور سرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔
رسول اللہ نے ماریا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان ابن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ مقوقس کے ان تحائف پر اللہ کے رسول نے کہا کہ خبیث نے کچھ وقت کے لیے اپنی بادشاہی بچا لی ہے، مطلب نرم رویے سے، لیکن اللہ اس کی بادشاہی کو رہنے نہیں دے گا۔ رسول اللہ نے اور علاقوں کے گورنروں کو بھی خط لکھے، جن میں ایک اب عمان ہے۔ آپ نے عمر ابن عاص کو عمان خط دے کر روانہ کیا۔ عمان کے لیڈروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے یہ خط فتح مکہ کے بعد لکھا۔ عمان نے اسلام قبول کر لیا اور 200 سال بعد عمان عبادی ملک بن گیا۔ عبادیوں نے عمان پر حکومت قائم کر لی اور آج تک ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اور قبیلوں کو بھی خطوط لکھے۔ علماء کے نزدیک 25 سے زیادہ ایسے خطوط لکھے گئے جو اللہ کے رسول کی طرف سے مختلف گورنروں، بادشاہوں اور قبائل کو بھجوائے گئے، جو عرب کے مختلف صوبوں کو لکھے گئے۔ جو اہم تھے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ان میں ایک خط بنو حنیفہ کو لکھا گیا، جس قبیلے سے رسول اللہ کی وفات کے بعد مسیلمہ الکذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ بنو حنیفہ نے کہا، ہم تب ہی اسلام قبول کریں گے جب آپ کے بعد طاقت ہمیں ملے گی۔ اس پر رسول اللہ نے ان سے کہا، زمین اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے گا اسے دے گا۔ اس کے بعد مسیلمہ کا کیا ہوا، اس کا ذکر رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر کی خلافت میں آئے گا۔ جب اللہ کے رسول نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ ان خطوط کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ حیران کن چیز یہ تھی کہ رسول اللہ کے خطوط لکھنے کے 10 سال کے اندر تمام سرزمینیں جہاں خط بھیجے گئے تھے وہ اسلام کی حکومت میں تھیں۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ جنگ خیبر کے بعد اگلے 6 ماہ متعدد چھوٹی مہمات ہوئیں جن سے کوئی بڑی سیاسی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے عمر ابن خطاب، ابو بکر اور دوسرے صحابہ کو متعدد مہمات پر بھیجا، جن میں کچھ قبائل نے اسلام قبول کیا اور کچھ چھوٹے علاقے فتح کیے گئے، لیکن ان میں بڑے پیمانے پر کچھ نہ تھا، جس وجہ سے ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم عمرۃ القضاء کا ذکر کریں گے۔ عمرہ جو مسلمانوں نے حدیبیہ کے موقع پر کرنا تھا، یہ اس کی قضاء تھی، اسی لیے اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔